السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عزیز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر ہے، اور کلمہ شکر کی ادائیگی، کلمہ شکر ادا کرنے والے کی نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے اور وہ باقی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جو کلمہ شکر کی سعادت سے محروم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عطا رضا اور اس کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، تو اس کی نعمتوں کو بالآخر زوال آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے اور اصول ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم سے 2 واقعات ذکر کیے تھے۔ ایک واقعہ سورہ القصص پارہ نمبر 20 اور القصص کے رکوع نمبر 8 کی ابتدا آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک، 75 to 82 تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص قارون کا حال بیان ہوا ہے، اس دعوے کی دلیل میں کہ اگر نعمتوں کی ناقدری کی جائے، ناشکری کی جائے اور اللہ رب العزت کے فضل کو تسلیم نہ کیا جائے، اس کا اعتراف نہ کیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ زوال ہی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان آیات کے اندر، آپ از خود قرآن کریم کھولیں، حوالہ میں نے بتا دیا ہے، تو آپ یہ آیتیں نکالیں اور ان کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ مختصر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ایک ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، تو اس ویڈیو کے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ درس کے اندر جو ایک ریدم تھا وہ باقی نہیں رہتا تھا، تو بات کو سمجھا نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے یہ مختصر سی ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس دعوے کی دلیل میں قارون کا ذکر ہوا کہ جب اس نے ناقدری اور ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے خزانوں کی جو تعداد تھی، جو وسعت تھی، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، تو وہ ایک طاقتور گروہ تھا جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ خزانے نہیں ہیں، خزانوں کی چابیاں ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کیا وسعت ہوگی، کتنی کثیر تعداد میں اس کے پاس رزق اور فضل تھا اور نعمتیں تھیں، مگر اس نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی اور اپنے ہی بھائی بندوں کے اوپر اپنے اقتدار اور طاقت کی وجہ سے ظلم کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر فساد کیا اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں رکھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کی زمین پہ فساد نہ کرو، زیادتی اور ظلم نہ کرو، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہیں اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جو اس کی تباہی اور بربادی کی وجہ بنا۔ اس نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں ہیں، جو خزانے ہیں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، وہ میرے اپنے علم کی بدولت ہے، وہ میرے علم کا صلہ ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت کے انعام کو، اس کی نعمتوں کو تسلیم نہیں کیا، اس کے فضل کو نہیں مانا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر اس کے خزانوں کی نسبت اپنی طرف کی کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ہم نے اس کو خزانے دیے تھے،
تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے پاس میرے علم کی وجہ سے ہے، میری کوشش ہے، میری تدبیر ہے، میری بہتر پلاننگ ہے۔ تو یہ جملہ اس کی نعمتوں کے زوال کا ذریعہ بنا۔ اس کا یہ کہنا، اس کی یہ ناقدری، اس کی یہ ناشکری، اس کی نعمتوں کے زوال اور اس کی تباہی اور بربادی کی وجہ بنی۔ وہ اپنے خزانوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ باہر نکلا تو اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا لوگوں کے سامنے۔ تو نہ تو اس کا وہ لاؤ لشکر ہی اس کو بچا سکا، اور نہ وہ خود ہی اپنی کوئی حفاظت کر سکا، نہ اس کے حفاظتی اقدامات ہی اس کے کام آ سکے۔ تو یہ واقعہ آپ خود دیکھیں سورہ القصص کے رکوع نمبر 8 کی ابتدا میں۔ تو یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری یہ زوال کا باعث بنتی ہے، بالآخر یہ انسان کو اور اس کی نعمتوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اسی کے برعکس سورہ نمل یہ پارہ نمبر 19 کے اندر ہے، اور اس کا دوسرا رکوع آپ دیکھیں۔ اس کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک یہ چند آیات حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قدر وسیع سلطنت اور بے انتہا نعمتیں اور ایسی بادشاہت دی تھی کہ خزانوں اور جگیر کے علاوہ درختوں کو، پرندوں کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہواؤں کو جہاں پہ حکم دیتے وہ انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتی تھیں، تو پرندے ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے۔ تو یہ ایک موازنہ آپ کر سکتے ہیں قارون کی جو بادشاہت تھی، اس کے جو خزانے تھے، اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں کا اور ان کی بادشاہت کا۔ تو اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے قارون کے خزانوں میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر۔ اس کے پاس صرف خزانے تھے، دولت تھی، جاگیر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خزانے جاگیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہواؤں کو اور پرندوں کو، پہاڑوں کو، جنات کو، انسانوں کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ تو ہر چیز ان کا حکم مانتی تھی، سر تسلیم خم کرتی تھی۔ ان کا رویہ کیا تھا اپنی ان نعمتوں کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ تو آپ پڑھیں سورہ نمل کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اب آپ یہ فرق سمجھیں کہ قارون نے اپنے خزانوں کو اپنے علم کا صلہ کہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی اقتدار، ان پہ کیے گئے انعامات کے ذکر سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے کو علم عطا کیا تھا، اور اس علم کے عطا پر ان کا رویہ کیا تھا، ان کا کلام کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو دونوں باپ بیٹا اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو بہت سارے اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ فرق کرنے والی چیز ہے کہ ایک طرف اللہ کے فضل کو تسلیم کیا گیا، اس کا شکر ادا کیا گیا، اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کو اپنی تدبیر، اپنے علم اور اپنی کوشش کا صلہ کہا گیا۔ تو وہ جو پہلی صورتحال تھی وہ زوال کا باعث بنی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ شکر اس نے ان کی بادشاہت کو اور ان کے خزانوں کو اللہ رب العزت کی انعامات میں برکت کا ذریعہ بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام
جن کے لیے پرندوں کو اور جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی کے قریب سے گزرے، اور اس بستی وہ اعلیٰ وادی النمل، اللہ رب العزت نے چونٹیوں کی بستی کہا ہے، سورت کا نام ہی نمل ہے اور نمل کا معنی چونٹی ہوتا ہے۔ تو وہ اعلیٰ وادی النمل، جب وہ وادی نمل کے پاس سے چونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے تو ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگی کہ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے سوراخوں میں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، نبی سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ نبی سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی میں تمہیں رون ڈال لے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کے اس اعلان کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کی بات سن کے مسکرائے، کھلکھلا کے ہنسے اور فرمانے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی ہیں، وعلی والدی، اور وہ نعمتیں کہ جو میرے ماں باپ پہ تو نے انعام کی ان کا بھی شکریہ ادا کر سکوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق بخش کہ میں ایسے کام کروں، ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ تو یہ 19ویں پارے کی سورہ نمل کی 19ویں آیت ہے، اور یہ دعا ہے، اور یہ دعا یاد کرنے کے لائق ہے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، یہ کلمہ شکر ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسے یاد کریں، اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کے اس دعا کا وظیفہ کریں، جولی پھلائیں اور اس سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر نعمتوں کے اندر برکت، ان میں اضافے اور ان کے باقی رہنے کی ضمانت ہے، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کی جائے، کفر کیا جائے، کفران نعمت جو ہے یہ زوال کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ قارون نے اللہ کے فضل کو نہیں ماننا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، تکبر کیا، اس کی زمین پہ فساد کیا، تو بالآخر اس کا انجام زوال ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی، رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔